جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے تو وہ مشاہدات جو آپ نے شب معراج مالا اعلیٰ کے سفر میں کیے تھے، ان مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ یہ بھی بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں دوزخ کی آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا جبرائیل امین سے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی زبان کو آگ کی دوزخ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہؤلاء خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں، یعنی وہ واعظ اور مقرر اور تقریریں کرنے والے ہیں اور لوگوں کو وہ تبلیغیں کرنے والے ہیں کہ جو کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، اور جو کچھ زبان سے کہتے ہیں وہ اپنے عمل میں نہیں لاتے۔ حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مقام پر کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک کام سب سے مشکل پایا، وہ یہ ہے کہ اپنے علم کے مطابق عمل کرنا۔ اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کی ڈیپتھ میں، گہرائی میں جتنا اترتے چلے جائیں اتنا معارف معلوم ہوتے۔ اپنے علم کے مطابق عمل کرنا، فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے مشکل کام یہ پایا۔ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا احسان ہے جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم نعمت کے ساتھ نوازا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا عظیم شرف عطا فرمایا، اور ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ایسی امت میں رکھا جو امت خیر الامم بھی ہے اور خاتم الامم بھی ہے، یعنی سب سے بہترین اور افضل امت بھی ہے اور سب سے آخری امت بھی ہے۔ اور اس امت کو یہ شرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے تصدق سے نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے فیضان میں سے ایک فیض یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اب میری بعثت کے بعد کسی نئی بعثت کی ضرورت انسانیت کو نہیں رہی۔ کوئی نیا نبی اور رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لے آنے کے بعد قیامت تک اب مبعوث نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اصلاح و تجدید کے وہ کام جو پہلے زمانوں میں انبیاء علیہ السلام انجام دیتے تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء ربانیین کے سپرد کر دیے گئے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے علماء، یاد رکھ لیں یہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے خطباء، یہ میری امت کے مقررین اور واعظین اور امام اور خطیب، یہ نہیں فرمایا۔
فرمایا میری امت کے علماء. اب آپ اندازہ کریں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے خود فرمائیں میری امت کے علماء، وہ کس درجے کے لوگ ہوں گے؟ ہمارا یہ حال ہے، بشمول میری ذات کے، ہمارا یہ حال ہے کہ ہم لوگ اپنے جیسے علم اور عمل اور کردار رکھنے والے لوگوں کو عالم کہتے ہوئے شرماتے ہیں. ہم اس کردار کے حامل لوگوں کو ہم اپنی زبان سے عالم نہیں کہتے اور علماء نہیں کہتے. تو اللہ کا برگزیدہ نبی اور رسول اس کردار کے حامل لوگوں کو وہ کس طرح علماء کہہ سکتے؟ یہ بات بڑی اہم ہے، توجہ طلب ہے. جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرما چکے ہیں اپنی زبان مبارک سے، جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے تو وہ مشاہدات جو آپ نے شب معراج مالائے اعلیٰ کے سفر میں کیے تھے، ان مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ یہ بھی بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں دوزخ کی آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی. میں نے پوچھا جبرائیل امین سے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی زبان کو آگ کی دوزخ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہؤلاء خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون. آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں، یعنی وہ واعظ اور مقرر اور تقریریں کرنے والے ہیں اور لوگوں کو وہ تبلیغیں کرنے والے ہیں کہ جو کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، اور جو کچھ زبان سے کہتے ہیں وہ اپنے عمل میں نہیں لاتے. تو وہ لوگ جو عمل کے، قول اور عمل اور علم اور حال کی مطابقت کے معیار پہ پورے نہیں اترتے، انہیں حدیث رسول میں علماء نہیں کہا گیا، خطباء کہا. کیا کہا؟ خطباء، خطاب کرنے والے، تقریر کرنے والے، واعظ کرنے والے، جو لوگ قول و عمل اور علم اور حال اور ظاہر اور باطن میں مطابقت، یکسانیت یا ایک خاص معیار پر پورے نہیں اترتے، اور جن کے قول اور عمل میں تضاد ہے اور ظاہر اور باطن میں تضاد ہے اور علم اور حال میں تضاد ہے، ایسے لوگوں کو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ خطباء ہیں کہ جن کی زبانیں دوزخ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی. اور پھر قرآن مجید نے فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل کہ جو بات تم کہو خود اس پر عمل نہ کرو. ایک حدیث پاک اور ایک قرآن مجید کی آیت اس لیے کوٹ کی کہ یہ بات ذہن نشین ہو سکے کہ جن لوگوں کے قول اور عمل میں ایک واضح تضاد ہے ان کو اللہ اور اللہ کے رسول، ان کو علماء بولیے نہیں کہتے. علماء اور عالم ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کے قول اور عمل میں مطابقت ہو، جو کہیں وہ کرتے ہوں، جس کی تبلیغ کریں وہ ان کا عمل اور حال بھی ہو. قرآن مجید نے یہودیوں کے واعظوں اور عالموں اور مبلغوں پر تنقید کی اور فرمایا کہ خود اپنی کتاب تورات پڑھتے ہو اور تبلیغ کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور جب اپنا معاملہ آتا ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، لوگوں کو بتاتے ہو اور اپنی جان کے لیے بولیے بھول جاتے. میں لفظ علماء کے اطلاق کی بات کر رہا ہوں تو قرآن مجید نے ایسے لوگوں پر تان کی، رد کیا. جب یہ ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، آپ دیکھیں کہ کتنی اونچی نسبت دی جا رہی ہے، نسبت، مماثلت اور مشابہت کتنی بلند عطا کی جا رہی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں. شان میں تو برابر نہیں ہو سکتے، غیر نبی نبی کی شان کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ ایک تشبیہ ہے اپنے عمل میں، اور وہ تشبیہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں امتوں کی اصلاح کا کام اور دعوت و تبلیغ کا کام
اور ان تک کلمہ حق پہنچانے کا کام، اور انہیں خیر اور بھلائی کی طرف دعوت دینے کا کام، اور ان میں اگر بگاڑ پیدا ہو جاتا تو اس کی اصلاح کرنے کا کام۔ تو امتوں میں بگاڑ کی اصلاح کا وہ کام جسے انجام دینے کے لیے اللہ رب العزت بنی اسرائیل میں انبیاء کو مبعوث فرماتا تھا، کیونکہ میرے بعد اب نبی نہیں آئیں گے، وہ کام اللہ نے میری امت کے علماء کو عطا کر دیا۔ تو گویا میری امت کے علماء کا یہ منصب ہے کہ وہ اس منصب کی ادائیگی میں انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں۔ یہ ایک وجہ شبہ ہے، شان اور منصب میں برابر نہیں ہے، یعنی وہ کام جو وہ انبیاء علیہ السلام انجام دیتے تھے، وہ کار پیغمبری، وہ پیغمبرانہ کام، اتنا اونچا بلند منصب اللہ نے میری امت کے علماء کو سپرد کر دیا ہے کہ یہ تم انجام دو گے۔ اس لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور وارث تو وہی ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں وراثت کا تصور ہے کہ مرحوم جو فوت ہو گیا اس کی وراثت اور جائیداد اور اس کی ذمہ داریوں کو ہم سنبھال لیتے ہیں۔ یہاں ورثۃ الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ علماء وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کی ذمہ داریوں کو سنبھال لیا ہے۔ ان کی جائیداد تو نہیں ہے نا انبیاء کی جن کو سنبھالنا، جنہوں نے پیغمبرانہ ذمہ داریوں کو سنبھال لیا ہے، علماء وہ لوگ ہیں۔ اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ایک مقام پر، العلماء امناء الرسل، علماء رسولوں کے امین ہیں اور انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ پاک نے جو امانت رسالت انبیاء علیہ السلام کو عطا کی، اور جو اصلاح و تجدید کا فریضہ انبیاء علیہ السلام کو رسل اعظام کو عطا کیا، میری امت کے علماء اس بہت بڑی اہم ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ طبقہ کون ہے جن کو رسول اعظام کا امین اور انبیاء کرام کا وارث قرار دیا گیا، اور جنہیں اپنے منصب عظیم کی ادائیگی میں انبیاء بنی اسرائیل کی مانند قرار دیا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ عام لوگ تو نہیں ہیں، یہ بڑا منصب بلند ہے۔ تو یہ علماء ربانیین ہیں، وہ علماء جن کو میں نے بتایا کہ جن کے علم اور حال میں اور قول اور عمل میں مطابقت ہے، جو کہتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں، بلکہ عمل کرتے ہیں پھر کہتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مقام پر کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک کام سب سے مشکل پایا، وہ یہ ہے کہ اپنے علم کے مطابق عمل کرنا۔ اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کی ڈیپتھ میں، گہرائی میں جتنا اترتے چلے جائیں اتنا معارف معلوم ہوتے ہیں۔ اپنے علم کے مطابق عمل کرنا، فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سب سے مشکل کام یہ پایا۔ مثلا جس کے پاس علم ہی تھوڑا سا ہے تو وہ اسی قدر عمل کر لے گا، اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ آسانی میں ہیں، آپ کو بتانے والے مشکل میں ہیں، آپ سننے والے بولیے آسانی میں ہیں، آپ بھلے میں ہیں۔ جو آپ کو بتا رہے ہیں، جو بوجھ میرے کندھوں پر ہے، اور باقی مجھ سے تو سارے ہی اچھے ہیں، ان کے کندھوں پر ہے، جو بتاتے ہیں وہ بڑی مشکل میں ہیں۔ اس لیے تو آپ نے تو جتنا سنا کچھ بھول گیا، کچھ یاد رہا، تو جتنا تھوڑا یاد رہا اتنا عمل کر لیا، تب بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ علم تھوڑا ہے، عمل بھی تھوڑا ہے تو گزارا ہو جائے گا، علم اور عمل میں ایک مطابقت بن جائے گی۔ اور بتانے والوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس علم زیادہ ہے، عمل تھوڑا ہے۔ علم تو بہت سا ہے، جمعوں پر زندگی بھر بتاتے چلے جا رہے ہیں، بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ ویسے تو وہ بتانے والے بھی بھلے میں ہیں جو پوری تقریر کرتے ہیں 2-2 گھنٹے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں بتاتے وہ سب سے فائدے میں، جو 2-2 گھنٹے آپ پوری تقریر سن لیں الف سے یاء تک 2 گھنٹے، اور اس کے بعد بیٹھ کے پتہ کریں کہ اس میں سے ہمیں انہوں نے بتایا کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ بتایا کچھ بھی نہیں، فقط سنایا ہے، تو وہ تو پھر بہت ہی فائدے میں ہے۔ مگر وہ جو بتاتے ہیں، علم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ بڑی مشکل میں ہیں، بڑی آزمائش میں ہیں۔ اس لیے کہ جتنا علم ہے ان کے پاس تو کم سے کم زیادہ نہیں تو اتنا عمل بھی تو ہونا چاہیے۔
پہلے زمانے کے اولیاء کرام کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ علم تھوڑا حاصل کرتے اور عمل زیادہ کرتے، اور اولیاء کرام نے یہ بیان کیا کہ پہلے زمانوں میں علم نمک کے برابر حاصل کرتے اور عمل آٹے کے برابر ہوتا۔ علم کی مقدار نمک کے برابر ہوتی، وہ کہتے اتنے پر تو عمل ہو لے، پھر اور بھی پڑھ لیں گے اور بھی لے لیں گے، اتنے پر تو عمل کر لیں۔ اور ان کا نمک برابر علم ہمارے پہاڑوں کے برابر علم سے بھی زیادہ ہوتا۔ ان کا نمک برابر علم ہمارے پہاڑوں کے برابر علم سے بھی زیادہ ہوتا، کہ ہمارے پہاڑ تو بھوسے کے ہیں، پتھر ہیں، ریت ہے، مٹی ہے، بجری ہے، کچھ بھی نہیں، حجم بہت ہے، بھاری بھرکم ہم بہت ہیں، مگر کام کی بات اندر کچھ نہیں ہے۔ وہ جو گودا اور مغز ہے وہ کم ہے، تو ان کا وہ جو تھوڑا ہوتا وہ بھی سارا مغز ہی مغز ہوتا تھا، وہ بھی سارا مغز ہی مغز ہوتا تھا۔ وہ کوالٹی میں اچھے تھے، ہم کوانٹیٹی میں بہت، ہمارے پاس نہیں کوانٹیٹی۔ یعنی اس کی مثال آپ یوں کر لیں، جیسے صاف کیا ہوا سونا، ریفائنڈ گولڈ، تو وہ اتنا سا پڑا ہوا ہو، 10 تولے پڑا ہو ایک جگہ ریفائنڈ گولڈ، اور دوسری طرف ایک بہت بڑا ٹیلا ہے مٹی کا، پتھر کا، جس میں سے وہ سونا نکلا ہے، اور ممکن ہے اس ٹیلے میں سے کل 5 تولے نکلے صفائی کے بعد، اتنا کم ہو، تو کہیں گے ہے تو یہ سونے کا ٹیلا، کیونکہ اس میں سونا ہے، مگر حجم میں بہت بڑا ہے، ٹیلا نظر آ رہا ہے، مگر جب اصل شے نکلے گی تو شاید وہ 5 تولے نکلے، اور دیکھنے میں 10 تولے چھوٹی سی ڈلی نظر آ رہی ہے، مگر یہ ساری خالص ہے، اس میں ناخالص شے ہے ہی کوئی نہیں۔ تو فرق آ گیا نا۔ اگلے لوگ علم نمک کے برابر رکھتے، عمل آٹے کے برابر کرتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ علم آٹے کے برابر ہے اور عمل نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور قرون اولیٰ کے اولیاء کرام میں سے کسی نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگلے لوگ، وہ اپنے سے پہلوں کی بات کرتے، اور میں اگلے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو عمل کرتے اس میں ریاکاری کرتے تھے۔ ریاکاری کرنے والے عمل کر کے ریاکاری کرتے، جو ریاکاری نہیں کرتے تھے، مخلص تھے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ کہتے ہم نے اگلے لوگوں میں جو ریاکار دیکھے وہ ایسے تھے کہ عمل کرتے اور اس کا دکھلاوا کرتے، اور فرماتے ہیں کہ ہائے افسوس، اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ جس عمل کی ریاکاری کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہی نہیں۔ یعنی پہلا معنی یہ تھا کہ لوگ مثلا نماز پڑھتے اور اس میں دکھلاوا کرتے، یہ اگلے زمانے کے ریاکار تھے۔ روزہ رکھتے، ریاکاری کرتے، دکھلاوا ہو جاتا، ذکر اذکار، عبادات، طاعات، مجاہدات کرتے، اور اگر ان میں کوئی ریاکاری کرنے والا ہوتا تو وہ ان اعمال میں دکھلاوا کرتے۔ اور اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ جن اعمال میں دکھلاوا کرتے ہیں وہ عمل ہی نہیں کرتے، سرے سے نیرا ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ یعنی روزہ نہیں رکھا، روزہ ظاہر کر رہے، عبادت نہیں کی، ظاہر کر رہے، صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں نہیں کیا، اس کو ظاہر کر رہے۔ اتنی تباہی آ چکی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، پھر بات علماء کے لفظ کی آ رہی تھی، تو علماء اگلے زمانے میں علم سے زیادہ عمل کرتے۔ داتا صاحب نے فرمایا کہ جسے جتنا علم حاصل ہے وہ اتنی مشکل میں ہے کہ اسے اپنے علم کے مطابق عمل کرنا اس کی زندگی کا مشکل ترین کام ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے علماء کی تعریف کی، قرآن مجید نے ڈیفائن کیا علماء، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ پاک نے خود تعریف کر دی تاکہ تم جھگڑے میں ہی نہ پڑو۔ کوئی کہے جی علماء یہ ہیں، کوئی کہے ہم ہیں، وہ کہیں وہ ہیں، جھگڑو ہی نہیں۔ اللہ پاک نے خود تعریف کر دی علماء کون ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا سن لو، علماء وہ لوگ ہیں، اور حصر کے ساتھ فرمایا کہ یہ شان علماء ہی کی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف دل میں خستگی ہے، اور ان کے دل میں اللہ کے خوف کے باعث رقت ہے، جن کی نظر اپنی آخرت پر ہے،
اللہ کی رضا اور ناراضگی پر ہے، جو ہر قدم اٹھانے سے پہلے اللہ کے خوف سے کانپتے ڈرتے ہیں کہیں اللہ ناراض نہ ہو، جن کے دل اللہ کی